ہندو مت معاشی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں سے استحصال اور مالی مفادات کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ہندو مت کی تاریخ 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے اور اس عرصے میں اس کے مذہبی، سماجی اور اقتصادی پہلوؤں نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے سماجی تنظیم، طاقت کے استحصال اور مالی مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ تاریخی طور پر ہندو مذہب کو کبھی کبھار معاشرتی طبقاتی نظام، کاسٹ سسٹم، فلکیاتی پیشگوئیوں اور قسمت کے اندازوں کے ذریعے عوام پر کنٹرول اور استحصال کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 1000 سال قبل، خاص طور پر وسطی دور میں، ہندو سماج میں کاسٹ سسٹم نے مذہب کی آڑ میں طبقاتی تفریق کو مضبوط کیا۔ برہمن طبقہ کو مذہبی اور معاشرتی طور پر اعلیٰ مقام دیا گیا اور وہ مذہبی رسم و رواج کے مالک بنے۔ یہ طبقہ مذہبی تعلیمات اور فلکاتی علم کے ذریعے عوامی ذہنیت کو کنٹرول کرتا تھا اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی عقائد کو سیاسی اور معاشی طاقت میں بدل دیتا تھا۔ مثال کے طور پر فلکیات جیسے جانم کنڈلی یا ہوروسکوپ کا استعمال نہ صرف افراد کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا جاتا تھا، بلکہ شادی، کاروبار اور دیگر اہم فیصلوں میں بھی پیشگوئیاں کر کے مالی منفعت حاصل کی جاتی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران مغل حکومت کے زیر اثر کچھ ہندو مندروں نے اپنے مالی وسائل کو بڑھانے کے لیے مذہبی تہواروں اور چندہ مہمات کو وسیع کیا۔ اس دور میں مندروں کو بڑے زمینی حاکم اور حکومتی سرپرستی حاصل تھی، جس سے انہوں نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ خاص طور پر کرشنا اور رام مندر ایسے مذہبی مراکز تھے جہاں سے اربوں روپے کی آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ ان چندوں اور عطیات کا حساب کتاب عام لوگوں سے چھپایا جاتا تھا، جس سے مالی استحصال کا دائرہ بڑھا۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی راج نے ہندوستان پر حکومت کی، مذہب اور سیاست کے رشتے مزید پیچیدہ ہوئے۔ برطانوی حکمرانوں نے کاسٹ سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے مذہبی فرقہ واریت کو استعمال کیا، اور بعض ہندو مذہبی ادارے بھی سیاسی طاقت کے حصول کے لیے عوامی جذبات کو مذہب کی آڑ میں بھڑکاتے رہے۔ اسی دوران فلکیات اور قسمت کے اندازوں کا کاروبار بھی بڑھا اور بہت سے فلکیاتی پیشگو اور قسمت بتانے والے اپنے دعووں کے ذریعے مالی منافع کماتے تھے۔ ایک تاریخی دستاویز کے مطابق اتر پردیش کے ایک شہر میں فلکیاتی خدمات کی تجارت 1800 کی دہائی کے آخر میں زبردست ترقی کر چکی تھی۔ 20ویں صدی میں مذہبی تنظیموں نے عوامی چندہ مہمات اور بڑی مالی مہمات شروع کی، جن کا مقصد صرف مذہبی خدمات نہیں بلکہ سیاسی اثر و رسوخ اور کاروباری فائدہ بھی تھا۔ مثال کے طور پر 1950 اور 60 کی دہائی میں چند بڑے مندروں نے مذہبی خدمات کے ساتھ ساتھ ہوٹل، جائیداد اور تعلیمی ادارے قائم کر کے مالی ایمپائر بنایا۔ اس دوران سماجی طبقاتی نظام نے اب بھی بہت سے علاقوں میں اپنی جگہ بنائی رکھی، جس سے کمزور طبقات کو مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ عصری دور میں بھی فلکیاتی پیشگوئیوں، قسمت بتانے اور روحانی علاج کے نام پر ایک وسیع کاروبار وجود رکھتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگ ایسی خدمات حاصل کرتے ہیں جو اکثر سائنسی بنیادوں سے خالی ہوتی ہیں۔ عالمی رپورٹس میں ان سروسز کی جعلی تشہیر اور صارفین کو گمراہ کرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر 2010 کے بعد ایک مشہور ویب سائٹ نے لاکھوں صارفین کو قسمت اور مستقبل کے بارے میں غلط معلومات دے کر مالی فائدہ حاصل کیا، جس پر عدالتوں میں مقدمات بھی ہوئے۔ ہندو مت ایک قدیم اور پیچیدہ مذہب ہے جس کی تعلیمات اخلاق، روحانیت اور سماجی ذمہ داریوں پر مبنی ہیں، لیکن تاریخ اور موجودہ دور میں اس مذہب کی روایتوں کو مالی، جذباتی اور سیاسی مفادات کے لیے منظم طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس استحصال کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے منطقی، سائنسی اور ثبوتوں کی روشنی میں دیکھیں۔ 1947 کے بعد بھارت میں کئی بڑے مندر اور مذہبی ادارے نہ صرف روحانی بلکہ معاشی اور سیاسی طاقت کے بھی اہم مراکز بن گئے۔ ایک جنوبی بھارتی مندر نے اپنی وسیع جائیداد اور عطیات کی مدد سے اربوں روپے کی دولت بنائی، جسے زمین، تعمیرات اور کاروباری منصوبوں میں لگایا گیا۔ اس آمدنی کی شفافیت نہ ہونے کے باعث متعدد تحقیقاتی رپورٹس اور عدالتوں میں اس پر سوالات اٹھے، جن میں عطیات کے غیر واضح استعمال اور مالی بدعنوانی کے الزامات شامل تھے۔
1990 کی دہائی میں مذہبی تہواروں کا کاروباری حجم بڑے پیمانے پر بڑھا۔ دیوالی، نوراتی اور دیگر تہواروں کے موقع پر مخصوص پوجا پیکز، خصوصی چندہ مہمات اور مذہبی اشیاء کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر 1998 میں ایک ریاست کے مشہور مندر نے دیوالی کے دوران 50 کروڑ روپے سے زائد کی آمدنی حاصل کی، جس کا بڑا حصہ عوام کی کرما عمل کا نتیجہ اور مکات بدلے کا قانون کے عقیدے کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا گیا۔ اس طرح کے جذباتی تعلقات کو مالی منافع میں بدلا گیا، جو کہ ایک واضح مالی استحصال کی مثال ہے۔ 2000 کی دہائی میں مختلف تحقیقی اداروں نے ہندو مذہبی اداروں کی مالی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے۔ ایک مشہور رپورٹ میں بتایا گیا کہ کئی بڑے مذہبی ادارے اپنی آمدنی اور اخراجات کو چھپاتے ہیں اور عطیات کا ایک بڑا حصہ غیر قانونی یا ذاتی استعمال میں چلا جاتا ہے۔ اس دوران کچھ مذہبی رہنما انتخابات میں مذہبی جذبات کو ابھار کر سیاسی طاقت حاصل کرنے لگے، جس نے 2002 میں ایک ریاست میں مذہبی فسادات کو جنم دیا۔ اس واقعے نے مذہب اور سیاست کے گہرے تعلقات کی عالمی توجہ حاصل کی۔ 2010 کے بعد ہندو مذہب سے جڑے یوگا اور آیورویدک علاج نے عالمی سطح پر اربوں ڈالر کا تجارتی نظام قائم کیا۔ تاہم متعدد سائنسی رپورٹس نے ان مصنوعات اور علاج کی غیر مستند تشہیر پر تشویش ظاہر کی، خاص طور پر ایسے دعوے جو بیماریوں جیسے کینسر کے علاج کی ضمانت دیتے ہیں۔ طبی تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایسے دعوے جھوٹے اور خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مریضوں کو اصل علاج سے دور کر دیتے ہیں۔ مزید برآں، مذہبی رسومات اور روحانی علاج کے دوران خواتین اور بچوں کے ساتھ استحصال کے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ 2015 میں ایک معروف معاملے میں مذہبی رہنما پر خواتین اور بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات لگے، جس نے قانونی اور سماجی بحث کو جنم دیا اور مذہبی اداروں میں شفافیت و احتساب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ہندو مت کی تاریخ میں کاسٹ سسٹم کا کردار بھی مالی اور سماجی استحصال کی ایک اہم مثال ہے۔ برہمن طبقے نے مذہب اور فلکیات کے علم کو استعمال کرتے ہوئے سماجی کنٹرول قائم کیا۔ مثلاً فلکیاتی پیشگوئیاں اور قسمت کی پیشن گوئیاں شادی، کاروبار اور دیگر اہم فیصلوں میں استعمال ہوتی تھیں، جس سے ایک بڑی مالی صنعت پروان چڑھی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ فلکیاتی اور روحانی پیشگوئیاں عوام میں خوف اور امید کی بنیاد پر بڑی رقموں کی منتقلی کا ذریعہ بنے۔ مجموعی طور پر ہندو مت کے مذہبی عقائد اور رسوم کو 1000 سال سے زائد عرصے میں مختلف طریقوں سے مالی، سماجی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کاسٹ سسٹم، فلکیاتی پیشگوئی اور قسمت بتانے جیسے تصورات نے لوگوں کے جذبات اور عقائد کو قابو میں رکھنے اور انہیں مالی استحصال کا شکار بنانے میں مدد دی ہے۔ سوشل سائنس اور تاریخ کی روشنی میں مذہب کی اصل روح، جو اخلاق، مساوات اور انسانی وقار پر مبنی ہے، کو اس طرح کے استحصال سے بچانا ضروری ہے تاکہ معاشرتی انصاف اور فکری آزادی قائم رہ سکے۔